ایک شخص کے 3 بیٹے تھے۔ جب وہ فوت ہوا تو تینوں نے گھر میں موجود اشیاء آپس میں تقسیم کر لی۔ بڑے بیٹے نے کہا، کیونکہ میں تم دونوں سے بڑا ہوں اس لیے آٹا پیسنے کی چکی میں لوں گا۔ منجلا بھائی بولا، اور میں آج کے بعد اس جھوپڑی کا مالک ہوں۔ سب سے چھوٹے بھائی عمر کو دونوں بھائیوں نے کہا، اب گھر میں سوائے اس بلی کے اور کچھ نہیں، اس لیے تم یہ بلی لے لو۔ عمر بلی لے کر گھر سے نکل آیا۔ وہ ایک درخت کے نیچے اداس بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس مشکل وقت میں کیا کرے۔ بیٹھے بیٹھے عمر نے بے خیالی میں بلی کو مخاطب کر کے پوچھا، بی مانو، ہم دونوں کا کیا بنے گا؟ بلی نے جواب دیا، میرے آقا، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، جیسے میں آپ کو کہوں آپ اس پر عمل کرتے جائیں، پھر دیکھنا آپ اپنے دونوں بھائیوں سے امیر ہو جائیں گے۔ بلی کو بولتا دیکھ کر عمر بہت حیران ہوا۔ اس نے بلی سے پوچھا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بلی نے کہا، آپ مجھے ایک جوڑا کپڑوں کا اور ایک جوڑا اچھے سے جوتوں کا خرید دیں اور باقی کام مجھ پر چھوڑ دیں۔ عمر نے بلی کو کپڑے اور جوتے خرید کر دے دیے۔ بلی نے کپڑے اور جوتے پہنے اور جنگل میں سے ایک موٹا تازہ خرگوش پکڑ کر بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑی۔ مانو بلی نے محل کے دربان کو کہا کہ وہ کیمل آباد کے نواب کی طرف سے بادشاہ کے لیے تحفہ لے کر آئی ہے، اسی لیے اسے بادشاہ سے ملنے دیا جائے۔ آج سے پہلے کسی نے بھی بلی کو بولتے نہیں سنا تھا، اس لیے فوراً ہی مانو کو بادشاہ سے ملاقات کے لیے اندر بھیج دیا گیا۔ بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا کہ بھی مانو نے جا کر کہا، بادشاہ سلامت، یہ خرگوش آپ کے لیے میرے آقا جناب عمر صاحب نواز آف کیمل آباد نے تحفہ کے طور پر بھیجا ہے۔ برائے مہربانی میرے آقا کا تحفہ قبول فرمائیے۔ بادشاہ نے جب بلی کو بولتے دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ اس نے مانو سے یہ بھی نہ پوچھا کہ یہ ریاست کیمل آباد کہاں پر ہے۔ خرگوش لے کر بادشاہ نے کہا، تم اپنے آقا نواب آف کیمل آباد کا میری طرف سے شکریہ ادا کرنا اور ان کو میرا سلام کہنا۔ بلی نے کہا، جی اچھا حضور، اور وہاں سے واپس آ گئی۔ چند روز بعد بلی نے 2 موٹے موٹے تیتر پکڑے اور انہیں لے کر پھر بادشاہ کے دربار میں چلی گئی۔ وہاں جا کر پہلے کی طرح مانو نے تیتر بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ نواب آف کیمل آباد کی طرف سے بادشاہ کے لیے تحفہ ہے۔ کچھ دن مانو بادشاہ کے دربار تحفہ لے کر گئی تھی تو اس نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیٹی کے ساتھ دریا کے کنارے سیر کے لیے جانے والا ہے۔ وہ جلدی واپس آئی اور عمر کو کہنے لگی کہ آقا، آج آپ میرے ساتھ دریا پر چلیں اور وہاں دریا میں نہائیں۔ عمر نے پوچھا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ مانو نے کہا، آپ کوئی سوال نہ کریں، جیسا میں کہتی جاؤں ویسے ہی آپ یہ کرتے جائیں۔ عمر جب دریا میں نہانے لگا تو مانو نے اس کے کپڑے اٹھا کر چھپا دیے۔ کچھ دیر بعد بادشاہ کی سواری ادھر آئی تو مانو نے شور مچا دیا کہ اس کے آقا کے کپڑے کوئی چوری کر کے لے گیا ہے۔ بلی کی آواز سن کر بادشاہ نے شاہی سواری روکنے کا حکم دیا۔ بلی کو بلا لیا۔ بلی نے بادشاہ سے کہا، جناب میرے آقا دریا میں نہا رہے ہیں اور کوئی ان کے کپڑے اٹھا کر لے گیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اپنے خاص ملازم کو طلب کیا اور کہا، جلدی سے محل میں جاؤ، نواب آف کیمل آباد کے لیے خوبصورت نفیس تراش کا سوٹ لے کر آؤ اور دیکھو یہ بہترین کپڑے کا بنا ہوا ہو، کیونکہ ہم نے نواب کو ان کے شایان شان کپڑوں کا تحفہ دینا ہے۔ ملازم کپڑے لے کر واپس آیا تو عمر کو کپڑے پہننے کے لیے دیے گئے۔ عمر نے دریا سے نکل کر کپڑے پہنے۔ اب بلی نے بادشاہ سے عمر کا تعارف کروایا۔
بادشاہ نے کہا نواب صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی بگی میں بیٹھ جائیں، ہم آپ کو گھر چھوڑ دیں گے۔ عمر خاموشی سے شاہی بگی میں بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر شہزادی بیٹھی تھی۔ بلی بھاگی بھاگی شاہی بگی سے آگے چلنے لگی۔ کچھ دیر کھیتوں میں لوگ گھاس کاٹ رہے تھے۔ بلی ان لوگوں کے پاس گئی اور بولی دیکھو بادشاہ سلامت کی سواری ادھر آ رہی ہے اور تم سے پوچھیں گے یہ گھاس کے کھیت کس کے ہیں تو تم کہنا یہ نواب کیمل آباد کے ہیں۔ اگر تم یہ جواب نہیں دو گے تو شاہی کارندے تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ شاہی بگی وہاں پہنچی تو بادشاہ کے سوال کے جواب میں انہوں نے وہی کہا جو بلی نے انہیں سکھایا تھا۔ کچھ دور اور آگے جا کر کھیتوں میں لوگ گندم کاٹ رہے تھے۔ بلی نے انہیں بھی یہی کہا کہ جب کوئی تم سے پوچھے یہ کھیت کس کے ہیں تو تم یہی جواب دینا، یعنی بادشاہ سلامت کو کہنا کہ یہ نواب کیمل آباد کے کھیت ہیں۔ جب بادشاہ نے پوچھا ان لوگوں سے تو ان کو وہی جواب ملا۔ بادشاہ پر نواب کیمل آباد کی دولت کا بہت روب ہوا تھا۔ بلی نے سنا تھا کہ یہاں پہ کئی ایک جن کا محل ہے۔ جن بڑا خطرناک ہے اور جن کی عمارت بہت بڑی ہے۔ بلی نے یہ سوچا کہ میں جا کر جن سے ملتی ہوں اور جن جس محل میں رہتا ہے کیوں نہ اس کو نواب کا بنایا جائے۔ مانو نے عمارت کے دروازے پر دستک دی۔ جن نے دروازہ کھولا تو مانو نے ڈرتے ڈرتے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو چند لمحوں میں کسی بھی روپ میں بدل سکتے ہیں۔ جن نے کہا ہاں تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو اندر آؤ میں تمہیں اس کا عملی مظاہرہ دکھاؤں۔ اندر آ کر جن نے اپنے آپ کو ایک خوفناک شیر میں بدل لیا۔ مانو بلی ڈر کر کمرے میں رکھی الماری کے اوپر جا بیٹھی اور کہنے لگی بے شک آپ جیسے بڑے ڈیل ڈال کے مالک کے لیے اتنے بڑے جانور کی شکل اختیار کرنا کوئی مشکل نہیں۔ مزہ تو جب ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی چھوٹے سے جانور کی طرح بنائیں، مثلاً چوہا وغیرہ۔ جن نے بلی کی بات سن کر غصے سے کہا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، اور ایک زوردار چنگاڑ مار کر اس نے اپنے آپ کو چوہے میں تبدیل کر لیا۔ بلی بہت ہی چالاک تھی۔ بلی نے چوہے کو جلدی سے دیکھا اور الماری سے چھلانگ لگا دی اور جھپٹ کر چوہے کو نگل گئی۔ اب وہ بالکل بے فکر ہو کر دروازے پر جا کھڑی ہوئی۔ شاہی بگی جب اس عظیم الشان عمارت کے قریب آئی تو بلی بھاگ کر آگے آئی اور بولی جناب میں بادشاہ سلامت کو نواب کیمل آباد کی رہائش گاہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ اتنی بڑی عمارت دیکھ کر بادشاہ کے دل میں عمر کی مزید عزت بڑھ گئی اور وہ بہت ہی متاثر ہوا۔ اب بادشاہ نے عمر سے پوچھا کیا میں آپ کے گھر کو اندر سے بھی دیکھ سکتا ہوں؟ عمر بیچارہ جو تمام واقعات سے بے خبر تھا صرف گردن ہلا کر رہ گیا۔ بادشاہ نے عمر کی حویلی اور اس کے کھیتوں کی خوب تعریف کی اور اس نے عمر سے پوچھا کہ کیا وہ شہزادی سے شادی کرنا چاہے گا۔ عمر کو بھی شہزادی بہت اچھی لگی تھی، اس لیے عمر نے فوراً شادی کی حامی بھر لی۔ کچھ دن بعد شہزادی اور عمر کی شادی ہو گئی اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ چالاک بلی جو عمر کے حصے میں آئی تھی اس نے چالاکی سے عمر کی زندگی میں خوشیاں بکھیر دیں۔